متنازع وقف بل حکومت اس سیشن میں پیش کر سکتی ہے کہ جو بجٹ اجلاس کا جو دوسرا سیشن ہے آج سے شروع ہو چکا ہے، اس میں پیش کر چکی ہے۔ اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے 13 مارچ کو جنتر منتر پر، اور شیعہ جو تنظیم ہے، جو مجلس علماء ہند ہے، شیعوں کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس بل کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے ایک ہندو مسلم جو نریٹو ہے، جیسا کہ جے پی سی کے جو وقف کمیٹی جو بنی ہے، جوائنٹ پارلیمنٹری وقف کمیٹی کے ایک ممبر ہیں اروند ساونت صاحب، جو شیوسینا ادھر ٹھاکرے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ حکومت کے ارادے وقف بل کے سلسلے میں اچھے نہیں ہیں، اور یہ اس کا مقصد جو ہے ہندو مسلم دراڑ پیدا کرنا ہے، جیسا کہ اس کی جو بی جے پی جو حکمراں جماعت ہے، اس کی ایک پالیسی مسلسل چلی آ رہی ہے کہ وہ فرقہ وارانہ صف بندی کے ذریعے، پولیٹکس آف پولرائزیشن کے ذریعے اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں مجلس علماء ہند کے جنرل سیکرٹری جناب کلب جواد صاحب، مولانا کلب جواد صاحب، جو ملک کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ یہ جو اب آپ کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا جے پی سی دھوکہ ہے، تو اس کے کیا بنیادیں کیا ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک سب سے اہم بنیادیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بنیاد اس کی یہی ہے کہ جی پی سی میں جو ممبران انہوں نے رکھے ہیں اس میں میجورٹی بی جے پی کے رکھی ہوئی، تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی نیت کیا ہے، کیونکہ اگر وہ اس پر ووٹنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ کوئی بی جے پی ممبر بی جے پی حکومت کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ جب آپ نے میجورٹی ان کی رکھی ہے تو وہ تو پاس ہونا ہی ہونا تھا اس میں اندر، تو انہوں نے کہا صاحب ہم نے ڈیموکریسی سے پاس کر کے بھیجا ہے۔ اور ڈیموکریسی کیا ہے اس میں؟ جب آپ تمہاری میجورٹی ہے تو ڈیموکریسی کہاں سے آئے گی؟ مسلمان اس میں ممبر کم ہے، اپوزیشن کی کم رکھے انہوں نے، حکومت کے زیادہ رکھے، تو ہمیں خود نیت پتہ چل گیا، پہلے دن نیت معلوم ہو گئی کہ ان کی کیا نیت ہے۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے کوئی تجویز نہیں مانی، بلکہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی، ریسیو نہیں کی، کوئی ریسیونگ نہیں، بولنے نہیں دیا کسی کو بولنے نہیں دیا۔ ہمارے مولانا سے رضا حسین صاحب وہ گئے وہاں، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، وہ بیٹھے رہے، نہیں کہا بولنے کا وقت نہیں ہے، آپ جو لکھا ہو لکھ کے دے دیجیے، لکھ کے دیا، انہوں نے وہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ آپ نے بھی سبمیشن کیا تھا، ایک میمورنڈم پیش کیا تھا۔ کیا میمورنڈم؟ یہ رکھا ہوا ہے، یہ میمورنڈم ہم نے بھجوایا تھا، آپ نے یاد جا کے، ہم نے یہ جو انجمن حیدری ہے، یہ اس کے جنرل سیکریٹری کے ذریعے سے، میں اس کا وہ چیئرمین یہاں سے رکشا ہوں، پیٹرن ہوں، تو ہم نے بھجوایا تھا وہاں جہاں دفتر میں پارلیمنٹ، تو انہوں نے کہا کہ لیجیے آپ کو ریسیونگ دیجیے، ان کا ہم ریسیونگ نہیں دیں گے۔ کیا ریسیونگ کیوں نہیں دیا؟ کہا تھا ہزاروں آ رہی ہیں، ہم کہاں سے ریسیونگ دیں گے؟ پولیس کو بلا لیا انہوں نے، پولیس کے سامنے انہوں نے بیان دیا، جی پی سی کے وہاں کے جو تھے افسران، کہ ہمارے پاس روزانہ 50,000 آ رہی ہیں اپلیکیشن، ہم سب کو نہیں دے سکتے ریسیونگ، 50,000 روز آ رہی ہیں، بتاؤ کہاں ہے سب؟ تمہارا ریکارڈیڈ موجود ہے، بیان ریکارڈیڈ بیان ہے ان کا کہ 50,000 روز آ رہی ہیں، کہاں ہے سب 50,000؟ کدھر گئی روز؟ اس کا مطلب ہے مہینہ بھر میں کتنی ہو گئی، کتنی ہو گئی، کہاں گئی سب؟ ردی کی ٹوکری یا ردی بیچ ڈالا، کافی پیسے ملیں گے، ردی بکنے کے کافی پیسے ملتے ہیں، تو ردی بیچ کے انہیں کافی پیسے کما لیے ہوں گے وہاں کے افسران نے سی پی سی کے۔ تو یہ دھوکہ پہلے دن پتہ چلا دھوکہ ہے، اور دھوکہ ہوا، اور دھوکہ اب بھی دیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے ہندو بھائیوں کو خوش کرنا مقصد ہے، تاکہ پچھلے جو سیٹیں کم آئی ہیں اس کی پورتی ہو جائے۔ یہ بھی ان کا دھوکہ ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے کے خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساتھ ہندوؤں کو خوش کر لیں گے، بھائیوں کو، ان کو، اور مسلمان جو ہے ان کو نقصان پہنچا کے، تو ان کا بھرم دھوکہ ہے۔ ہندو کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچنے سے خوش نہیں ہوگا۔ تو کٹر پنتھی 2-4-10 ہے تو ضرور خوش ہو جائیں گے، پھر پبلک خوش نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے پچھلی مرتبہ جب انہوں نے پچھلے الیکشن میں ابھی سینٹرل کے، جب انہوں نے ہندو مسلم نفرت پھیلانے کی کوشش کی، تو ہم نے اسی وقت کہا تھا تم ہار جاؤ گے، ہار گئے وہ، اب چاہتے ہیں کہ اور اس کو بڑھا دیں تو اور زیادہ ہاریں گے، کیونکہ ہندوستان کے مزاج کچھ اور ہے، یہاں نفرت برداشت نہیں کرتے، یہاں محبت کا ماحول ہے، یہاں کی سرزمین جو ہے اس میں نفرت کا بیج جو ہے وہ نہیں پنپ سکتا، یہ محبت کی سرزمین ہے۔ یہاں اگر محبت بانٹو گے تو لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان، چاہے سکھ، چاہے عیسائی، یہاں محبت آپس میں کرتے ہیں، یہ تمہاری نفرت سے جو ہے وہ تمہاری کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں محبت کا برتاؤ کرو گے تب تم کو کامیابی دونوں طرف سے، ہندو بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ ان کا بھرم جو ہے وہ الیکشن میں ختم ہوگا جب یہ سمجھیں گے کہ ہم نفرت پھیلا کر جیتیں گے۔ اب کی ہارے ہیں یہ، تو اب زیادہ انہوں نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی تو تب بھی ان کو ہار ہی نصیب ہوگی، ان کو
ان کو ذلت نصیب ہوگی. لہٰذا عید کا بھرم ختم ہو جائے گا کہ ہندوؤں کو خوش ہو جائیں گے ہندو ہمارے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا گے. یہ بل واپس ہونا چاہیے. اور ہم نے کہا کہ آپ جھوٹ بات بیان دیتے ہیں، بڑے غریبوں کے ہمدرد ہیں. بھائی بہت ہمدرد ہیں غریبوں کے. غریبوں کی مدد ہوگی، وقف کی زمینوں سے ہم لوگ قبضہ کر لیں گے، وقف کی زمینوں. تو سوال یہ ہے کہ کئی وقف جو ہیں وہ ڈی ایم کے انڈر میں لکھنؤ میں ہیں. ایک پیسہ آج تک ایک غریب کو نہیں ملا. سب کھا رہے ہیں وہاں کے افسران، سب افسران کھا رہے ہیں، تباہ کر دیا خواہ کے. تو ڈی ایم کے انڈر میں اب ڈی ایم کے انڈر میں سب دے دو گے تو اس کا 1000 گنا آمدنی بےمانی بڑھ جائے گی. اس میں 1000 گنا بےمانی بڑھے گی. اس میں بےمانی جو کہہ رہا ہے بےمانی ہٹانا چاہتے ہیں، بےمانی 1000 گنا بڑھے گی. بےمانی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہونے سے وہ ڈپارٹمنٹ ختم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پولیس میں کہاں رشوت نہیں دی جاتی، تو پولیس ختم کر دو، پولیس کے محکمے ختم کر دو، کیونکہ پولیس والے رشوت دیتے ہیں. کورٹ میں بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، بغیر رشوت کے آپ چلے جائیے، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. تو سارے کورٹ بند کر دو کہ رشوت دی جا رہی ہے. پارلیمنٹ میں پیسے لے کے سوال کرتے ہیں، پارلیمنٹ ختم کر دو پوری. تو کہاں ایسا ہے جہاں ارے آپ بتائیں، آپ ہمیں ذہن میں نہیں رہا، رجیجیو جو آپ کے دفتر میں حاجیوں سے 50,000 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں. جی صاحب استعفیٰ دے، اپنا مائنورٹی کی دستخط ختم کر دیں. وہاں بےمانی ہے. اب وہ نہیں سمجھتا کہ وہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتے، لیکن ہے بےمانی. 50,000 روپے پر حاجی وہاں سے لیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب رجیجو صاحب استعفیٰ دے کے اپنا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیں. تو بےایمانوں کو سزا دی جاتی ہے، ڈپارٹمنٹ ختم نہیں ہوتا. اگر آپ کریں بڑی بیماری ہو رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بیماریاں ہو جاتی ہیں وہاں پر، لیکن جو وہاں پر جانچ کیجیے، جو بےمان ہو اس کو سزا دیجیے. ایماندار لوگ لائیے، وہاں اچھے لوگ لائیے. آپ کا جو افسر جو چیف ایگزیکٹو افسر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کو اپوائنٹ کرتی ہے، اور اس کے سگنیچر کے ذریعے کہ بغیر کوئی کاغذ باہر نہیں جا سکتے. کوئی وقف درج ہوگا تو سی او کے دستخط ہوگی، کوئی وقف ڈیلیٹ ہوگا سی او کے دستخط ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اگر بےمانی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ بےمانی کر رہی ہے، گورنمنٹ کا افسر بےمانی کر رہا ہے. آپ اس کے خلاف کارروائی کیجیے کہ تم نے اتنی بےمانیاں کیوں ہوئی ابھی تک، آپ پورا ڈپارٹمنٹ ختم کیے دے رہے ہیں. تو یہ خود گورنمنٹ کی بےمانی ہے جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو ظاہر بات ہے آپ نے گورنمنٹ کی نیت کے بارے میں صاف صاف بتا دیا. یہ جو ہے ایک جو ہٹ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، جو ہماری صفوں میں سے کچھ ایسے لوگ جو ہے مختار عباس نقوی ٹائپ کے لوگ، یا وہ جو RSS نے جو ہے منچ بنا کے رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے نام سے، وہ ان کو میدان میں لے کر آیا ہے کہ وہ تائید کر رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ میر جعفر میر صادق تو ہر زمانے میں رہے. سراج الدولہ کا تو مخالف تھا، میر صادق تھا کیا، میر جعفر تھا. وہ کیا نہیں تھا مسلمان، اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا، غداری کی. ٹیپو سلطان جیسا بہادر وہ ہار کیسے گیا؟ وہاں کا میر صادق جو تھا ان کا وزیر اعظم، اس نے غداری کی. تو وہ تو ایسے میر جعفر میر صادق تو آپ کو ہر زمانے میں ہر قوم میں مل جائیں گے. تو یہ ہمارے قوم کے میر جعفر میر صادق ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا، آپ جو ہے اس سے پہلے جو ہے BJP کے جو ہے حمایتی رہے ہیں، امت شاہ کے، یوگی کے ساتھ آپ کی تصویریں بھی ہیں، تو اب جو ہے یہ تبدیلی کیوں آئی؟ ہم نے پہلے ہی کہا بھی کہ جب تک نعرہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس رہا، ہم آپ کے ساتھ رہے. ہم نے مودی جی کی تعریفیں کی ہیں، ہم نے یوگی جی کی تعریفیں کی ہیں، امت شاہ صاحب کی تعریف ہم نے کی ہیں. لیکن اب یہ تھوڑی کہ آپ کی ہر بات کی ہم کوئی غلام نہیں ہے، ہم کی غلامی لکھوا لی ہو کہ اب ہم سر جھکا کے ہر چیز مان لیں گے. جو غلط ہوگی اس کو ہم غلط کہیں گے، اور جو صحیح ہوگی اس کو ہم صحیح کہیں گے، کیونکہ یہ بات غلط ہے لہٰذا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جو باتیں انہوں نے اچھی کہی ہیں اس کی ہم حمایت بھی کرتے ہیں. تو یہ راجناتھ سنگھ سے تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہاں لوگوں نے، پھر آپ نے ان سے بات کی اس سے مسئلے پر، وقف بل کے مسئلے پر کبھی؟ اب ظاہر ہے کہ پورا معاملہ جو ہے وہ مودی جی کے ہاتھ میں ہے اور امت شاہ جی کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن کہ انہوں نے پورا بھی اس پر جو ہے پوری ہماری ڈیٹیل میں ان سے بات نہیں ہوئی ہے. ادھر زمانے میں ہمیں بہت دور سے ملاقات بھی اس سے نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس سے ملاقات کر کے کہیں کہ ہمارا کم از کم ورژن جو ہے وہاں پر رکھے رکھیں، ہماری بات بتائیں وہاں پر، مودی جی سے بتائیں کہ ہمارا کہنا یہ ہے، اور جو GPC ہے وہ دھوکہ ہے، اس نے دھوکہ دیا. یہ بات ہم پہنچوانا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے مودی جی اور لوگوں سب تک. اچھا، یہ آپ مندروں میں جو سونا اکٹھا ہے، جمع ہے، رکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ جیسا یہ جو کرن رجیجو کہہ رہے ہیں نا، غریبوں میں بانٹے ہوئے وقف کی جائیدادیں، اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں غریبوں کو مدد ہوگی. تو ہم نے کہا تھوڑی سی جائیداد ہے وہ غریبوں کو مدد کرو گے. اور مندروں میں 1000 ٹن سے زیادہ سونا، 1000 ٹن، کیونکہ ایک مندر سے 400 کلو سونا چوری ہوا. تو ہم اندازہ یہ 5 لاکھ مندروں میں کتنا ہوگا. غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ سونا انتقال کے نردھن ہندوؤں میں بانٹو، مسلمان سارے نردھن ہندوان ہو جائیں گے. اور ریزرو بینک میں دے دو،
ابھی جو $90 کا ابھی $20 $15 میں آ جائے گا, ساری مہنگائی ختم ہو جائے گی, ساری محبت تم کو مسلمانوں اور وقت سے وہاں کیوں نہیں نظر کر رہے ہو؟ اگر غریبی ہٹانا چاہتے ہو تو وہاں کے جو 1,000-1,800 سونا چاندی ہے اس کو غریبوں میں بانٹ دو تم. بہت شکریہ سارا سے بات. یہ تھے مولانا کلب جواد صاحب, جن کا کہنا ہے کہ یہ جو جے پی سی بنائی گئی تھی, یہ ہم اول روز اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ فریب دینے کے لیے بنائی گئی تھی, دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی, اور اس میں وہی ہوا جو حکومت چاہتی تھی, حکومت کی جو منشا تھی اس نے اس کو پورا کیا. اور یہ جو لوگ جو مسلمان جو ہماری صفوف سے نکلے ہوئے ہیں, جو اس بل کی تائید کر رہے ہیں, ان کو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق سے تعبیر کیا. ایسے غدار ہر قوم میں ہوتے ہیں, اور یہ کہا کہ اس کے خلاف جو ہے پورے ملک میں احتجاج جو ہے طول پکڑے گا اگر یہ حکومت جو ہے اس بل کو واپس نہیں لیتی ہے, اس بل کو پاس کرتی ہے, تو مسلمانوں کا احتجاج اس کو جھیلنا پڑے گا. اور پورا ملک جو ہے, جیسا کہ جو شہریت کا جو قانون تھا اس کے خلاف جو شاہین باغ کی تحریک چلی تھی, وہ پورا ملک جو ہے شاہین باغ بن جائے گا. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود, نئی دہلی.